السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مدثر بھائی۔ خانہ بس شروع کرتے ہیں، آگے ٹائم جی شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کا شکریہ، آپ لوگ سیشن میں ہمارے ساتھ ہیں، اس سیشن میں، اور تھوڑی سی معذرت کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے ڈیلے ہو گیا۔ آپ کی بہرحال جو پارٹیسپیشن ہے وہ اس کو ہم انکریج کرتے ہیں۔ آپ پوری طریقے سے جو ہمارے کوئزز ہیں ان میں بھی آپ شرکت کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اسائنمنٹس بھی کافی لوگوں نے جمع کرائی ہیں، تو کیپ اٹ اپ الحمدللہ۔ اور انشاءاللہ آج سیشن کے بعد آپ کو فیڈ بیک فارمس بھی مل جائیں گے، وہ بھی آپ فل کر کے ہمیں سبمٹ کریں تاکہ ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ سب لوگوں کا۔ ہم آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ چل رہا تھا ایمان بالآخرہ، اور ایمان بالآخرہ کے حوالے سے ہم دو کانسیپٹس جو ہے وہ لاسٹ سیشن میں کور کر چکے ہیں۔ ایک کانسیپٹ تو یہ تھا، سب سے پہلے تو ہم نے اس کی امپورٹنس یہ بتائی تھی کہ عمل کے حوالے سے، یعنی اگر ہم اپنے عمل کو درست کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایمان بالآخرہ پہ فوکس کرنا پڑے گا، کیونکہ ایمان بالآخرہ کا ڈائریکٹ لنک جو ہے وہ ہمارے عمل کے ساتھ ہے۔ اس کے اندر ذرا سی بھی کمی آ جائے، خرابی آ جائے تو فوراً جو ہے ہمارا عمل اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تو اس زمین میں جو ہے ہم نے کچھ صحابہ کے واقعات بھی آپ کے سامنے رکھے تھے کہ ان کا ایمان بالآخرت کیسا تھا، اور اس سے ہمیں آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، اور یہی بات ڈیفائن بھی کرتی ہے کہ آخر ان کا کردار کیوں اتنا بلند تھا اور ہمارے ان کے درمیان جو ہے اتنا بڑا فرق و تفاوت کیوں ہے۔ تو اس کو ہم نے مختصراً دیکھا تھا، انشاءاللہ دوبارہ سے ہم اس کو ریوزٹ کریں گے آج کے لیکچر کے اینڈ میں۔ تو ایک تو تصور نمبر ایک ہم نے اس کی امپورٹنس، تصور نمبر دو جو تھا کانسیپٹ، جو سیکنڈ کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ انٹلیکچوئل بیسس کیا ہے ہمارے پاس۔ تو ایک تو انٹلیکچوئل بیسس جو ہے ہمارے پاس یونیورسل رہے گی، وہ ہے قرآن مجید، اور وہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ قرآن مجید خود ایک مبرہن دلیل ہے، اور اس کے دلیل ہونے کے حوالے سے ہم ڈیٹیل بحث لیکچر نمبر 1 میں کر چکے ہیں۔ لیکن دوسری دلیل جو اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی وہ تھی نفس اللوامہ، اور اس حوالے سے بھی ہم نے یہ بات تفصیلاً سامنے رکھی تھی۔ ہم 3 سٹیپس میں جو ہے آخرت کا اثبات کر سکتے ہیں قرآن کے علاوہ، یہ بھی ایک دلیل ہمارے پاس موجود ہے۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم کائنات کی جو تخلیق ہے اس میں پہلے بھی ہم غور کر چکے ہیں اس اینگل سے کہ کوئی نہ کوئی تو ہے جس نے اس کو بنایا ہے، لیکن ایک اور اینگل سے ہم نے بات کی تھی کہ لاسٹ ٹائم اس کو آپ نے سوچنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ہر شے با مقصد ہے، کائنات کی ہر شے اسے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی پرپز ہے وہ جو سرو کر رہی ہے۔ تو اسی تناظر میں پھر جو بات آپ کے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ جب اپنے غور و فکر کا جو دائرہ ہے وہ آپ اپنے اندر شفٹ کرتے ہیں، ایک تو غور و فکر کا وہ دائرہ ہے جو کہ آپ کے باہر میں، خارج میں ہے، یعنی آفاق میں آپ غور کرتے ہیں، ایک ہے آپ کے اندر، انسان اپنے اندر بھی تو غور و فکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں دعوت بھی دیتے ہیں، اولم یتفکروا فی انفسہم، کہ اپنے انفس میں غور و فکر نہیں کرتے۔ تو جب ہم انفس میں غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹ یا پارٹ ہے ہمارے پورے وجود کا، جسے ہم نفس اللوامہ کہتے ہیں، وہ بھی موجود ہے، جسے ہم اردو میں ضمیر بھی کہہ دیتے ہیں، جو برائیوں پر ملامت کرتا ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ اس کے اوپر آپ غور کریں کہ اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مقصد ایک ہی سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی حساب کتاب کا دن ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہمیں اچھائی اور برائی کی تمیز دی گئی ہے تو پھر اس کا اچھا اور برا بدلہ بھی صحیح طریقے سے ملنا چاہیے، جو اس دنیا میں تو ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے ایک نیڈ ہے کہ ایک ایسا دن ہو جس دن یہ فیصلہ کیا جا سکے۔ تو 3 سٹیپس میں ہم جو ہے یہاں تک پہنچ گئے تھے، تو یہ بھی ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کر لیا تھا۔ آج ہم نے جہاں سے کنٹینیو کرنا ہے ایمان بالآخرت کے اس ٹاپک کو، وہ تھا کہ اس کی انکار کی صورتیں کیا ہیں۔ جیسے کہ ہم نے توحید کو جب سمجھنا تھا تو اس کی جو ضد ہے شرک، اس سے ہم نے سمجھا، کیونکہ شرک سمجھ آ گیا تو پھر توحید کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اس طریقے سے ایمان بالآخرت کے حوالے سے جو انکار کی صورتیں جب وہ ہم سمجھ دیں تو پھر اس کے بعد ہمارے لیے جو اس کی اس بات کی صورتیں ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو اس حوالے سے ہم انشاءاللہ آج اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو رکھیں گے۔
تو اس کی دو بڑی کیٹیگریز ہیں، جیسا کہ ہم نے شرک میں کہا تھا دو بڑی کیٹیگریز ہیں، ایک شرک فی العقیدہ ہے، ایک شرک فی العمل، پھر اس کے اندر سب کیٹیگریز. اس کی بھی دو بڑی کیٹیگریز ہیں، ایک ہے واضح انکار اور ایک ہے انکار مال اقرار، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا. تو اب اس تصور نمبر 3 کا آغاز کرتے ہیں. تو واضح انکار یعنی آخرت کا واضح انکار کرنے والے اس وقت بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں. قرآن مجید میں سورہ کاف میں جیسے ذکر آتا ہے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کہ جب ہم مر کے مٹی مٹی ہو جائیں گے کیا دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے؟ یہ تو بڑی دور کی بات ہے، یہ بڑی بعید عقل ہے، یہ بات ہمارے سمجھ نہیں آتی. یا پھر سورہ جاسیہ میں آتا ہے کہ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. ٹھیک ہے، جو بھی ہم یعنی وہ کہتے تھے کہ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، ہماری دنیا کی زندگی جو ہے صرف دنیاوی زندگی ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے، اور ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور یہ ہمیں زمانہ مارتا ہے. وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں دہر کے سوا زمانے کے سوا اور کوئی نہیں مارتا، یعنی ایک نیچرل پروسیس ہے، یہ چلتا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. وما لهم بذلک من علم، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو اس بات کا علم نہیں ہے. انہم الا یظنون، یہ صرف ان کا گمان ہے جس پر وہ چل رہے ہیں. تو ڈینائی کرنے والے لوگ اس وقت بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں. آج بھی آپ کو پتا ہے کہ جو دہریے ہیں یا ایتھیسٹ ہیں وہ تو نہ خدا کو مانتے ہیں، نہ دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو مانتے ہیں. تو یہ لوگ اس وقت بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں. اب ایسا شخص جو ہے اس کی بہرحال اصلاح نہیں ہو سکتی. آپ دیکھ لیں، ہاں کوئی دنیاوی کوئی قانون ہو جو اس کو پابند کرتا ہو تو وہ الگ بات ہے، ورنہ ایسا شخص جو کہ آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے، اس کے پاس لائسنس ٹو سن موجود ہے کھلا، وہ جب چاہے جو ہے گناہ کرے، اسے کوئی روک ٹوک نہیں. ہاں جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ انسان چاہے انکار کر بھی دے تب بھی اس کا ایک وجود تو اس کے وجود کا ایک حصہ جو کہ نفس لوامہ ہے وہ تو موجود رہے گا نا، اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس کے اوپر چیک رہے گا، دو کہ وہ ڈینائی کر رہا ہو اس کو. دوسری ہے کہ دنیاوی قانون ہے جو کسی کو پابند کر سکتا ہے، لیکن صحیح معنوں میں اصلاح کی اگر ہم بات کریں کہ اس کی اصلاح آپ کرنا چاہتے ہیں صحیح معنوں میں، خاص طور پہ اخروی لحاظ سے اس کی زندگی میں آپ تبدیلی لے کے آنا چاہتے ہیں، تو وہ ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ تو مانتا ہی نہیں آخرت کو. دوسرا جو ایسپیکٹ ہے وہ آج بھی موجود ہے، اس وقت موجود تھا، وہ تھا گمان کی کیفیت. یعنی نہ تو یہ کہتے ہیں کہ آخرت ہے، نہ تو یہ کہتے ہیں کہ آخرت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ایک گمان کسی کیفیت ہے. تو سورہ جاسیہ میں ان کا ذکر بھی، ایسے لوگوں کا ذکر بھی آیا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت ضرور جو ہے واقع ہو کے رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قُلْتُم مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مطلب اس کا کوئی سمجھ نہیں آتا کہ قیامت ہوگی. ان الظن الا الظن، صرف گمان سا ہی ہوتا ہے. وما نحن بمستيقنين، ہم یقین کرنے والے نہیں. تو یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ بھی آج موجود ہیں، اور انفارچونیٹلی اب تو یہ امت مسلمہ بھی ایسے نام نہاد مسلمان ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے اندر یہ کیفیات آپ کو مل جائیں گی. تو یہ تصور نمبر جو ہے 3 ہم نے کمپلیٹ کیا کہ واضح انکار کی صورت. الحمدللہ یہاں پہ جیسے کہ ہم کلاس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا زیادہ تر جو امت مسلمہ میں لوگ ہیں وہ اس قسم کے انکار کے اندر نہیں ہیں، وہ اس قسم کا انکار نہیں کرتے. بہت کم لوگ جو کہ آپ کو پتا ہے کچھ ایلیٹ کلاس کے کچھ لوگ ہوں گے یا جو بالکل مغرب زدہ ہیں، ان کی سوچ جو ہے بالکل مغرب زدہ ہے، تو وہ لوگ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں. عام طور پر امت مسلمہ کا یہ معاملہ نہیں. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا آپ کو؟ تو یس تو بات ہے. اگر آپ کو یہ جو ہے کانسیپٹ نمبر 3 جو ہے اس حوالے سے کلیئر ہو گیا ہے تو آپ یس تو بات ہے. اگر نہیں سمجھ آیا تو پھر نو بات ہے. امید ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو. ٹھیک ہے، یس ابھی تک تو یس ہی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اب جو کانسیپٹ نمبر 4 ہے وہاں سے پھر اب صحیح معنوں میں ہمیں فوکس کرنا ہے، کیونکہ یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ہم بھی آ جائیں، ہمارا بھی ذکر آ جائے. اب ہم آتے ہیں اس بات کو سمجھتے ہیں پہلے کہ یہ کیا معاملہ ہے. میں آپ کو ضمناً تو یہ بات ڈسکس ہم نے کر لی ہے کہ جب آپ کو کوئی فیئر نہیں ہے آخرت کا، چاہے وہ فیئر کسی طرح بھی ختم ہو جائے، یعنی آخرت کا انکار، یہ تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ بالکل واضح انکار کر دیں. جب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آخرت کا اقرار تو ہو لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا نظریہ آپ نے جوڑ لیا ہے کہ جس کی وجہ سے آخرت کا جو تصور ہے یا جزا اور سزا کا جو کانسیپٹ ہے وہ بے معنی ہو کے رہ جائے. تو دونوں صورتوں میں فیئر ختم ہو جائے گا آخرت کا. ٹھیک، اور جب فیئر ختم ہوگا
تو ہماری حیثیت جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ ایک الٹے پیالے کی طرح ہے، اس کے اوپر جو بھی آپ ڈال دیں، اس میں پانی ڈالیں یا جو بھی مشروب ڈالیں وہ اس کے اندر نہیں جائے گا۔ بالکل ایسا ہی معاملہ اس شخص کا بھی ہے کہ جس شخص کا آخرت کا تصور خراب ہو گیا ہے اور وہ اس نے ایسے نظریات آخرت کے تصور کے ساتھ جوڑ لیے ہیں جس کی وجہ سے تصور آخرت بےمانی ہو کر رہ گیا ہے، تو اس کی مثال بھی پھر ایسی ہی ہے۔ اب اس کو آپ فرائض نہیں سمجھا سکتے، اس کو آپ دینی ذمہ داریاں نہیں سکھا سکتے، اس کو جو بھی آپ بتائیں گے وہ ایک کان سے سنے گا دوسرے کان سے نکال دے گا، کیونکہ اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر ٹو ہم۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں یہ کرو گے تو آخرت میں کامیاب ہوگی، تو اسی کے لیے میننگ فل ہو سکتی ہے بات، جو کہ یہ سمجھتا ہے کہ واقعی اگر میں نے یہ نہ کیا تو میری بات درست ہوگی۔ لیکن جو شخص جو ہے یہ نظریہ قبول کر چکا ہے کہ آخرت جو ہے جس کے نزدیک امپورٹنس نہیں رکھتی، تو پھر اب اس کو آپ احکامات نہیں بتا سکتے، اس کو لائسنس تو سے اس کو مل گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات پہلے بھی میں نے بتائی ہے، دوبارہ سے واضح ہوگی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جو کہ اقرار کے ساتھ پھر انکار کی صورتیں۔ اس میں سب سے پہلا تصور ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں تفصیل سے، جو ہم توحید کے اوپر جو ہم نے ڈسکشن ہم نے کی ہے، اس میں یہ ٹاپک آلریڈی ڈسکس ہو چکا ہے، اس لیے ہم اس کو صرف ریوائز کریں گے، سلسلے سے دیکھیں گے اور آگے چلیں گے۔ وہ ہے شفاعت کا غلط تصور۔ اب یہ کیسے انکار کی صورت ہے؟ دیکھیں، ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں آخرت تو ہوگی، بالکل جزا اور سزا بھی بالکل برحق ہے، لیکن مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشوا لینا ہے، یا کسی بزرگ نے یا کسی شیخ نے مجھے بچا لینا ہے، تو اب اس اقرار کا کیا فائدہ رہے گا؟ مجھے بتائیں، آپ خود بتائیں کہ کیا ایسا شخص جو ہے جو یہ نظریہ اپنے عقیدہ آخرت کے ساتھ جوڑ چکا ہے کہ میں جو بھی کروں آخر کار مجھے میرے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم بچا لینا ہے، یا میرے شیخ نے بچا لینا ہے، یا فلاں بابا جی نے جو قبر میں ہیں جن کو اپنا بھی پتہ نہیں کہ وہ بچیں گے کہ نہیں بچیں گے، وہ مجھے بچا لیں گے، تو بس ختم بات۔ اب آخرت کا ماننا نہ ماننا برابر ہے، تو یہ بھی انکار کی صورت ہے۔ تو بہرحال اس کو تو ہم اچھی طریقے سے کور کر چکے ہیں کہ شفاعت جو ہے وہ ایک تو اللہ کے اذن سے ہے، اللہ کی اجازت ہوگی تو کوئی سفارش کر سکے گا، کوئی سفارش اگر کر بھی دے تو اس کو قبول کرنا نہ کرنا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ سارا کا سارا جو اس کے اوپر کنٹرول ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ ہم نے جو آیات بتائی تھی اگین ریویژن کے لیے، یوم اذ لا تنفع الشفاعۃ، اس سے شفاعت بالکل فائدہ مند نہیں ہوگی، فائدہ نہیں دے گی، الا من اذن له الرحمن، الا یہ کہ رحمان کسی کو اجازت دے، ورضی له قولا، اور اس کی بات سننا پسند کرے۔ یا پھر سورہ نبا میں آیا تھا کہ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اور اس دن کسی شخص کو اجازت بھی نہیں ہوگی بات کرنے کی، اور اگر اجازت مل بھی گئی تو وہ درستی بات کرے گا، کہ غلط بات نہیں کر سکے گا۔ کسی ایسے شخص کی سفارش کرنا جو ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا جو بندہ درست نہ ہو یا برا ہو۔ تو عالم الغیب فلا یظہر، اچھا یہ تو ہم نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ زمر میں آیا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے جو ہے شفاعت کرنے والے بنا لیے ہیں؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، کہو کہ خواہ وہ کسی چیز کا بھی اختیار نہ رکھتے ہوں، نہ کچھ جو ہے سمجھتے ہوں، قل اللہ الشفاعۃ جمیعا، یہاں میں نے بتایا تھا آپ کو، جڑ کاٹتی اس آیت نے اس سارے باطل اس زمن میں سارے باطل تصورات کی، اس کے زمن میں اور بھی میں انشاءاللہ کچھ باتیں شیئر کروں گا۔ تو اللہ ہمارے تمام کی تمام شفاعت ہے اللہ ہی کی، ٹھیک ہے، لہو ملک السماوات والارض، کیونکہ دنیا اور زمین آسمان اور زمین کا مالک تو وہی ہے، تو وہی تو مالک یوم الدین ہے، اور کون ہو سکتا ہے، ثم الیہ ترجعون۔ تو یہ بات ہم نے بڑے اچھی طریقے سے اس سبق میں ہم نے کہا تھا کہ اس حدیث کو بھی واضح کیا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر ہے، اور وہاں پہ بھی ہم نے کہا تھا کہ اگر شفاعت قبول بھی ہو گئی تو یہ بہرحال جہنم سے نکالنے کی بات ہوئی ہے اس حدیث کے اندر، کہ وہ لوگ جو گناہ گار ہوں گے جنہوں نے توبہ نہیں کی اس دنیا میں اور جہنم رسید ہو گئے، وہ اپنے جہنم میں ٹرم پوری کریں گے لیکن جنت کے لیے کوالیفائی کر سکیں گے، رسول اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے سے وہ وہاں سے نکلیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ شرک نہ کیا ہو، شرک اکبر کا ارتکاب کیا تو پھر کبھی نہیں معافی۔ تو ہاں توبہ کر لی تو ظاہری بات ہے سب چیزوں کی معافی ہے اس دنیا میں، لیکن توبہ نہیں کی، شرک اکبر کا ارتکاب کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا تو وہ اب کبھی بھی جو ہے جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو یہ بھی ہم نے بات اچھی سے دیکھ لی تھی، اس والے سے احادیث بھی آگے تھیں، میں اس کو اب جو ہے ریپیٹ نہیں کر رہا کیونکہ یہ بات ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، باقی اس میں آپ کے کوشچن ہوں گے تو ہم دیکھ لیں گے۔ تو تصور جو ہم نے کہا تھا کہ اس کا جو سمرائز کیا تھا وہ یہ کہ شفاعت کرنے والا وہ شفاعت کرنے کی اسے اجازت ملے گی اللہ کی طرف سے، پھر وہ شفاعت کرے گا،
پھر اللہ چاہے تو قبول کرے، نہ کرے اللہ کے پاس ہے. اور اگر یہ شفاعت قبول ہو گئی تو پھر یہ ہے کہ ان کو جو بھی لوگ ہوں گے مسلمان ہوں گے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے گا. یہ ایک طرح سے کنڈیشنل اپروول ہے نا کہ پہلے وہ اپنی ٹرم پوری کریں گے، اس کے بعد پھر آپ کی شفاعت سے ان کو نکال کے جنت میں ڈال دیا جائے گا. اور یہ ہم نے کہا تھا کہ پھر اس کی ضرورت کیوں ہے، اکثر سوال اٹھتا ہے، تو آپ لوگوں نے سوال ہی پوچھا تھا کہ آخر اس پہ شفاعت کا سارا معاملہ کیوں ہے. تو اس لیے ہم نے بتایا تھا کہ جس پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی ہوتی ہے جس میں آپ مہمان خصوصی کی عزت اور تکریم کے لیے جو ہے اس کے ذریعے سے یہ پرائز ڈسٹریبیوٹ کرواتے ہیں. بالکل ایسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی اگر اللہ کے علاوہ اور نیک بندے ہیں ان کے ذریعے سے اللہ شفاعت کروائیں گے تو وہ ان کی عزت اور تکریم کے لیے ہے روز محشر. ورنہ اللہ اصل میں تو یہ اپروول اس کا سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے. لا تملک النفس للنفس شیئا، اس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتا. والامر یومئذ اللہ، اور امر اور حکم اور فیصلہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو یہ الحمدللہ یہ تو ہم نے کور کیا ہوا ہے ٹاپک کانسیپٹ نمبر 4. تو میرے خیال میں کلیئر ہے، آپ سب لوگ سمجھ میں ہو گئی انشاءاللہ. نہیں سمجھ میں آیا تو نوٹ بات ہے، ورنہ یس تو بات ہے. ہم آگے چلتے ہیں. ٹھیک، چلیں آگے چلتے ہیں. جی ضرور آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں تاکہ اس آئیڈیا ہو، اگر کوئی چیز باقی سمجھ نہیں ہوتی تو ہم بتا دیں. اب ہمیں چلتے ہیں اگلا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے رحمت الہی کا غلط تصور. اس نے بہت ہی ہمارے ایمان بالآخرت کا تہس نہس کر دیا اس کانسیپٹ. کانسیپٹ کیا ہے ہمارا؟ اللہ تعالیٰ تو رحیم و کریم، اللہ تعالیٰ بخش دیں گے. ٹھیک ہے، جب بھی کبھی کوئی اچھائی کی طرف دل راغب ہوتا ہے فوراً یہ خیال جو ہے ذہن میں آ جاتا ہے کوئی نہیں، اتنا مشکل نہیں ہے دین، اتنی مشکلات نہیں. اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم و کریم، اور واقعی رحیم و کریم ہے، اس میں کوئی شک نہیں. 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو یہ باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں اور فوراً جو ہے ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں اور پھر گناہ کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں. تو ہم ذرا اس کو اب انالائز کرتے ہیں ضرور قرآن یعنی قرآن مجید کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ کی رحمت انکنڈیشنل ہے؟ کیا ایسا ہے کہ بس اللہ کی رحمت ملے گی؟ تو ایسی بات ہمیں نظر نہیں آتی ہے کہ قرآن مجید میں کہیں پہ ذکر کیا گیا ہو اس کا، نہ احادیث میں بھی اس طریقے سے ایکسکلوسیولی اس کا ذکر ہے. ایک تو رحمت اللہ تعالیٰ کی سب کے لیے ہے، بے شک ہے. یہ اللہ کی رحمت کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے جتنے مرضی گناہ کرو لیکن ایک دفعہ توبہ کر لی. جتنے مرضی آپ نے گناہ کیے ہوں ایک توبہ کر لی آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں. یہ تو اللہ کی رحمت کا ہی مظہر ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر کہیں کہ جی پورا اب حساب دو تو پھر کیسے حساب دے گا کوئی شخص؟ تو اللہ کی رحمت کا ایک ایسپیکٹ تو سب کے لیے ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہاں بات ہو رہی ہے آخرت میں کامیابی کی، ڈائریکٹ جنت میں جانے کی. تو یہ جو اللہ کی رحمت ہے یہ مشروط ہے، اس میں کنڈیشنز ہیں. سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا، کہ بے شک وہ لوگ ٹھیک ہے جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کی عوض جو ہے تھوڑا سا مال دنیاوی مال کماتے ہیں. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹوں میں نہیں بھر رہے مگر آگ بھر رہے ہیں. ولا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے کلام تک نہیں کرے گا یوم القیامہ، قیامت والے دن. ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک کرے گا. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے المناک عذاب. تو وہ جو علماء ہیں خاص طور پر علماء سو آج بھی موجود ہیں امت مسلمہ میں، یہ ان کے ہاں بھی موجود تھے جو جانتے بوجھتے ہوئے حق کو چھپاتے تھے. تو یہ بہت بڑا جرم ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار، کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خریدی گمراہی ہدایت کے بدلے اور عذاب مغفرت کے بدلے. تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں چیزیں اویلیبل ہیں، گمراہی بھی اویلیبل ہے سامنے، ہدایت بھی اویلیبل ہے، عذاب بھی سامنے ہے، مغفرت بھی سامنے ہے. یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس چیز کا انتخاب کرتے ہیں. تو یہ بائی ڈیفالٹ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو بس ہدایت ہی ملے گی یا مغفرت ہی مغفرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بلکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے اوپر، ہمارے اعمال کیسے ہیں اس پہ یہ منحصر ہے کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے مستحق ٹھہرتے ہیں یا نہیں ٹھہرتے. تو اس آیت سے بالکل واضح ہے. ٹھیک ہے جی، اور دیکھ لیتے ہیں کئی مقامات قرآن میں آپ دیکھ لیں کہیں پہ بھی آپ کو انکنڈیشنل یہ بات نظر نہیں آئے گی.
सूरह बकरा में आता है कि इन्नल लज़ीना आमनु वल लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबिलिल्लाहि उलाइका यरजूना रहमतुल्लाह, कि बेशक जिन्होंने जो ईमान लाए, जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में हिजरत की और जिहाद किया अल्लाह के रास्ते में, उलाइका यरजूना रहमतुल्लाह, यही अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं। यानी इनको तो उम्मीद रखनी चाहिए, ये सच्चे उम्मीदवार हैं। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह इन्हीं के लिए गफूरुर रहीम। आप बताएं, कंडीशन है, ये कंडीशंस पूरी करें, अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद रखें, अल्लाह की रहमत की उम्मीद, अल्लाह की रहमत आपको मिलेगी। लेकिन ये नहीं किए अगर ये काम, तो फिर कैसे अल्लाह की रहमत आपको मिलेगी? ठीक है, फिर आगे चलते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, उन्हें बताएं कि अगर रसूल ने बताया इन कुंतुम तुहिब्बून, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तबा करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा, यगफिर लकुम जुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। कंडीशन क्या है? इत्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए गफूरुर रहीम। कंडीशंस आर ऑलवेज देयर, जहां भी आप देखेंगे शराइत मौजूद है, कहीं पे भी ऐसी बात नहीं है कि ये अनकंडीशनल बात की गई। सूरह निसा में चलें, अल्लाह आते हैं, वो हम बात पहले कई दफा दोहरा चुके हैं, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फक़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा। अल्लाह ताला बख्श देगा, ठीक है, उसको, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही, शिर्क को अल्लाह कभी नहीं बख्शेगा, व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, इसके अलावा जिसको चाहे अल्लाह ताला बख्श देगा। कंडीशंस आर देयर। तो बगैर कंडीशन के, अभी एक और आयत जो है, चलो वो पढ़ देता हूँ आपके सामने, यहाँ पर ही दोबारा भी एक और कॉन्टेक्स्ट में आनी चले, वो आगे आएगी तो मैं दोबारा उसका जिक्र करूंगा कि जो सबसे ज्यादा उम्मीद अफजा आयत है अल्लाह ताला की तरफ से, सूरह ज़ुमर में आती है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्हें कहें उस पर जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाना, इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तमाम के तमाम गुनाह जो है बख्श देता है। लेकिन उसके ये आयत बयान करने के बाद अक्सर जो है लोग पॉज कर देते हैं और लोगों को रिलैक्स कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फौरन बाद जो है फिर कंडीशन आना शुरू होती है, अनीबू इला रब्बिकुम वस्लिमू लहू मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल अज़ाबु सुम्मा ला तुनसरून। तो यानी कंडीशन है कि अल्लाह की तरफ झुकाओ, तबाह करना शुरू कर दो उस कुरान की जो नाज़िल हुआ है हमारे रसूल की तरफ, तो फिर तुम्हारे लिए ये सब कुछ है, रहमतें हैं। तो ये बात हमारे जहन में अच्छी तरीके से बैठ जानी चाहिए। तो ये है जी कॉन्सेप्ट नंबर 5, इसमें जिन लोगों समझ में आ गई है वो हाथ खड़ा करें या यस दबा दें, जो नहीं समझ आई तो फिर नो दबा दें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और याद रखें हमें अपने अंदर झांकना है। ये जो आपको सर्च करनी है कुरान मजीद में, हदीस के अंदर कहीं कहीं ये बात है कि यार अनकंडीशन मिल जाएगी। जहां भी आप देखेंगे गफूर रहीम का लफ्ज आप देखेंगे, वहां उससे पहले आप देखेंगे कंडीशन मौजूद है। आजकल तो बड़ा आसान है, बड़े अच्छे आपके पास सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, आप रहमा की रूट वर्ड से सर्च करें, सारे जो रहमत से मुतालिक आयात है सारी आ जाएंगी, सब आप उठा के देख लें, मुझे भी शेयर करें मुझसे, मैंने तो बड़ी शेयर की, मुझे तो कोई नहीं मिली अनकंडीशनल कोई बात। जहां पर भी अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं गफूर रहीम हूं, उससे पहले कंडीशंस बताइए, या उसके बाद आयत के या उसके अंदर कंडीशंस जरूर बताइए कि इसके बगैर ये काम नहीं होगा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये बात हमारी होगी। आगे चलते हैं, उसके बाद तस्वीर नंबर 6, इसने भी हमारा काफी काम खराब किया है। यह है नस्ली या मजहबी इम्तियाज, यानी हमें ये बड़ा इस पे जोर, हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, हम तो बड़ी स्पेशल उम्मत हैं, इसलिए हमारी तो बख्शिश हो ही जाएगी। ठीक है, हमारे यहाँ बारह जितना नहीं आया ये मामला जितना यहूद के अंदर था, तो अल्लाह ताला ने फिर खास तौर पे उनकी गिरफ्त फरमाई। सूरह मायदा में अल्लाह फरमाते हैं, क़ालतिल यहूद वन नसारा नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउ, वो कहते हैं ये यहूद और नसारा कि हम तो अल्लाह के बेटे हैं, उसके चहीते हैं। तो अल्लाह फरमाता है, कुल फलिमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम, तो अल्लाह ताला तुम्हें फिर तुम्हारे जुर्मों की पादाश में अजाब क्यों तुम पे नाज़िल करता है, तुम्हें मार क्यों पड़ती है अल्लाह की तरफ से? फिर बल अंतुम बशरुम मिम्मन खलक, कान खोल के सुन लो, तुम सिर्फ एक बशर हो जो मैंने तख्लीक की है जैसे कि बाकी बशर हैं। यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, ये सिर्फ अल्लाह का इख्तियार है, वो जिसको चाहे बख्शे और जिसको चाहे अजाब दे। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, उस क्योंकि उसी की बादशाहत जमीन आसमान, वमा बैनहुमा, जो भी उसके माबैन है, व इलैहिल मसीर, उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। कैटेगोरिकली अल्लाह ताला ने उनको इनके बातिल तस्वुर को रद्द करके रख दिया।
بالکل ہر بشر جو ہے اس نے اپنے حساب اپنا حساب ادا دینا ہے. سورہ عمران میں ان کے اس تصور کو اس طرح پیش کیا ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. یہ جو ان کے ساری جو کبھی حرکات ہیں ان کا ذکر کرنے کے بعد سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیوں اس اتنے گھٹیا پن پر اترا ہے بنی اسرائیل, کیوں ایسی حرکتیں کرنا شروع انہوں نے کر دی کہ اپنے نبیوں تک نہیں چھوڑتے تھے, مقتل کر دیتے تھے, کیونکہ ان کے اندر یہ بات کہیں سے ڈال دی گئی کسی طریقے سے. وہ کیا تھی کہ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات, ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر یہ گنتی کے چند. چلو ویسے یعنی بنی اسرائیل اس حملے امت مسلمہ سے تو اس لحاظ سے کچھ بہتر تھے کہ ان کو اتنا پتا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو جلنا ہے. امت مسلمہ کو تو بالکل کنفرم ہے اس وقت آپ پوچھ کے دیکھ لیں, جس مرضی سے پوچھ کے دیکھ لیں, اس سے کوئی ذرہ برابر بھی اس پہ ٹینشن نہیں ہے کہ میں جہنم میں جا سکتا ہوں, ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہے, کنفرم جنتی ہے وہ شخص جو مسلمان ہے. ٹھیک ہے, ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. وہ تو کہتے تھے گنتی کے چند دن بس اللہ تعالیٰ ڈالے گا, اس کو نکال لے گا. اللہ فرماتے ہیں غرہم فی دینہم ما کانوا یفترون, دھوکے میں ڈال دیا. ٹھیک ہے, ان کی بنائی ہوئی باتوں نے انہیں دھوکے میں ڈال, اپنی بنائی ہوئی باتوں نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے, جیسے کہ ہماری اپنی بنائی ہوئی باتوں نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمان جائے گا جنت, ٹینشن نہیں, جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں. یہ اپنے پاس جو ہے باتیں بنائی گئی. سورہ بقرہ میں آتا ہے وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى, وہی یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے, ہمارے خلاف کوئی جنت میں جائے گا. تلک امانیہم, اللہ فرماتے ہیں ان کی اپنی وشفل تھنکنگ ہے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو. یہ ہمارے لیے بھی ہے, اب آپ کے سامنے چیلنج ہے. اگر واقعی ایسا ہے تو پھر دلیل پیش کریں, قرآن مجید سے کوئی دلیل لے کر آئیں, حدیث سے دلیل لے کر آئیں, ایسے کوئی چکر نہیں. اور وہی بات میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم دوبارہ اس کانسیپٹ کو ریوزٹ کریں گے, شفاعت والے کانسیپٹ کو بھی یہاں پہ کلیئر ہو جائے گا, اس سے مزید کلیئر ہو جائے گا. اور یہ جو امتیاز ہے, یعنی ہم بعض اوقات جو ہے سادات کے لیے کہتے ہیں کہ سادات کا بڑا مقام ہے اور وہ جو ہے جنت میں جائیں گے وغیرہ وغیرہ, یا اہل بیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم ہوا, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, اسی سے ملتی جلتی روایت بخاری شریف میں بھی ہے, ابو ہریرہ سے مروی روایت ہے, جب وہ آیت آئی نا مانزل عشیرتک الاقربین, آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب کو بلایا تھا, اور سب کو جو ہے ان کی یعنی اپنے جو خاندان والوں کو بلایا, اور ایک ایک کر کے بلایا. ٹھیک ہے, یعنی کعب بن لوئی کے بیٹوں کو بلایا کہ تم سب بھی سن لو اپنے آپ, اور ان کو کہا کہ اے کعب بن لوئی کے بیٹوں, انقذوا انفسکم من النار, اپنے انفس کو آگ سے بچا لو. ٹھیک ہے جی. پھر فرمایا مرہ بن کعب کے بیٹوں, اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. پھر عبد شمس کے بیٹوں, اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. عبد مناف کے بیٹوں, اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. ایک ایک کر کے اپنے خاندان والوں کو کہا. اے ہاشم کے بیٹوں, بنو ہاشم, اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اور پھر اینڈ میں اپنی بیٹی سے بھی کہا, یا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ, ان کسی نفس کی من النار, بچا لو اپنے آپ کو آگ سے. فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا, بار بار یہ کہتے جاتے تھے کہ میں دیکھو اللہ کی طرف سے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں تمہارے بارے میں, تمہارے حق میں اللہ کی طرف سے آنے والے کسی عذاب کے حوالے سے میں کوئی اتھارٹی نہیں رکھتا ہوں, یہ تم نے اپنے آپ کو خود بچانا. ہاں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ جو رشتہ ہے قرابت داری کا وہ الگ بات ہے, وہ بس اتنا ہی ہے کہ میں اس دنیا کے معاملات میں تمہاری دیکھ بھال رکھوں, تمہارے ساتھ اچھا سلوک کروں, اور اگر تم احتیاج اور ضرورت کی تپش محسوس کرو تو میں صلہ رحمی اور حسن سلوک اور احسان کے چھینٹوں سے اس تپش کو ختم کرنے کی کوشش کرتا رہوں. یہاں پہ تو میں کوئی تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں جو کر سکتا ہوں, آخرت میں میرا کوئی اختیار نہیں, کچھ اتھارٹی میرے پاس نہیں. آپ بتائیں اس میں کیا, نہ تو سادات کے لیے کوئی اس میں فضیلت رہ جاتی ہے آخرت کے حوالے سے, باقی فضیلت تو ان کی اپنی جگہ ہے, ان کی رسپیکٹ ہے, وہ ہمیں کرنی ہے, لیکن بات ہو رہی ہے آخرت کی نجات کے حوالے سے کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے. اعمال ہے, صرف اور صرف اعمال ہے جو آخرت میں بچائیں گے, اور کچھ نہیں ہے. اور یا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, بس وہ اللہ کو اپنے راضی کرنا ہے, ورنہ یہاں پہ معاملہ جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے. تو یہ دیکھیں جی, نسلی یا مذہبی کوئی امتیاز جو ہے یہاں پہ وہ قابل قبول نہیں. اور جس شخص نے اس کا نظریہ لے لیا, آپ کو بتائیے نظریہ اپنے ذہن میں بٹھا لیا, تو اب اس کی اصلاح بھی نہیں ہو سکتی. وہ آخرت کا انکار کر رہا ہے, اب جو مرضی آپ کرتے رہیں, وہ نہیں مانگے. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا, سمجھ میں آ گیا, تو یہ سوال
ٹھیک ہے، سب لوگ کوشش کریں یس شہروں میں جواب دے دیے گا۔ اب ہم تصور نمبر 7 کی طرف چلتے ہیں، اور یہ بھی بہت ہی ایک ایسا تصور ہے جس نے ہماری امت کا کردار کا تو بیڑا غرق کیا۔ یہ ہے ہدایت کا غلط تصور۔ ہمارے ہاں تصور کیا ہے ہدایت کا؟ ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ ہماری حیثیت ایک لاش کسی ہے، یا کوئی ہم کٹ پتلی ہیں، ہدایت جب مل گئی تو اللہ تعالیٰ زبردستی ہمیں جو ہے چلا دے گا، بس ہماری مرضی ہو نہ ہو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر لے جائے گا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں، ہدایت صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کر دے گا، آپ کو واضح راستہ دکھا دے کہ یہ راستہ ہے، آگے چلنا تو بہرحال آپ نے ہے، چلنا تو ہم سب نے ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہماری مرضی کے اللہ تعالیٰ ہمیں زبردستی اس پہ چلا دے، ورنہ تو امتحان ختم ہو جائے گا پھر۔ لیکن ہمارے ہاں یہ تصور اکثر آپ دیکھتے ہیں، کسی نوجوان سے آج آپ کہیں کہ بھائی دیکھو نماز پڑھا کرو، کچھ خدا کا خوف کرو، تو آگے سے کیا جواب ملتا ہے؟ بھائی دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ یعنی ایک تو یہ الزام ہے اللہ پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی، ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی اس مسئلے کو سورہ زمر میں واضح کیا، کیونکہ یہ کہانی ہم یہاں سناتے ہیں تو وہاں پہ بھی سنائیں گے نا اللہ تعالیٰ کو۔ تو سورہ زمر، جس سے وہ پچھلی جو بات ہے اس کی بات بھی ہو جائے گی، میں نے آپ کو اس کا کچھ حصہ سنا دیا ہے، اس مقام کا بہت اہم مقام ہے اس حوالے سے۔ اللہ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، اے رسول اللہ بتا دے میرے ان بندوں کو جو اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے ہیں، جرم کر کے ظلم کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بہت ہی امید افزا آیت ہے، مسعود سے ایک مروی روایت ہے کہ اس سے زیادہ امید افزا آیت پورے قرآن میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی اس آیت کے نازل ہونے سے۔ واقعی کتنی خوبصورت آیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے منادی کرائی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے کہ میرے بندوں سے، عبادی، بڑا پیارا اپنے ساتھ ایک تعلق جوڑا ہے، میرے بندے تو اللہ کے ہی ہیں جو بھی گناہ گار بھی ہیں، میرے ان بندوں نے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے گناہ کر کے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بس یہ ان کو بتا دیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام کے تمام گناہ بخش دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، اور کون بخشے گا؟ وہی تو بخشنے والا ہے، وہی تو غفور الرحیم، اور کس کے پاس جائیں گے، کس کے در پہ جائیں گے؟ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اب یہاں تک پاز کر دیں اگر ہم، تو بس پھر ظلم ہے اس سارے مقام کے ساتھ، اور یہ کرتے ہیں لوگ، لوگ یہاں تک بیان کر کے لوگوں کو ریلیکس کرتے ہیں۔ اب لوگ ریلیکس کوئی نہیں، دیکھیں اللہ نے کہہ دیا اللہ سارے بخشتے ہیں، کیا ٹینشن ہے؟ ایسے خام مولوی صاحب تنگ کرتے رہتے ہیں اور مشکل کرتے رہتے ہیں دین کو۔ اللہ آگے کیا اللہ تعالیٰ فرما وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلُ، اور اس کی کچھ شرائط ہیں وہ پوری کرو، جھک پڑو اللہ کی طرف، رجوع کرو اللہ کی طرف، اور بات ماننا شروع کر دو اس کی، وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلُ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، جہاں تک کہ تم پر عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ، اور تمہاری مدد بھی نہ کی جائے، کہ تمہاری جو ہے مدد بھی نہ ہو سکے۔ اور وَاتَّبِعُوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور اتباع شروع کر دو اس احسن شے کی، اس احسن کتاب کی ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، تمہاری رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیکم العذاب، عذاب بغتۃ، تم پہ اچانک عذاب آ جائے، فانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، ان تقولا، یا کوئی شخص اس دن کہے، ان تقول نفس یا حسرتا، اے کاش، یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، ٹھیک ہے، کہ اس دن کوئی شخص یہ آگے کہے کہ میں افسوس ہے مجھے اپنی اس تقصیر پر، اپنے اس گناہ پر جو میں نے خدا کے حق میں کی، اور میں تو جو ہے وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں تو جو ہے ہنسی کھیل کرتا رہا۔ افسوس کرے کوئی شخص، یہ نہ ہو کہ وہ شخص پھر اس سے اس طرح پھنس جائے، یا پھر او تقولا لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یہ دیکھ کہ بالکل واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے پن پوائنٹ کر دیا ہماری اس عادت کو جو یہاں پہ ہم نے اپنائی ہوئی ہے۔ یا کوئی شخص یہ کہے میرے سامنے، اللہ فرماتے ہیں اے اللہ تعالیٰ اگر آپ مجھے ہدایت دے دیتے نا تو میں تو بہت متقی ہوتا، یعنی کام خود نہیں کیے، الزام اللہ کا، ٹھیک ہے، تو بالکل واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نہیں چلے گا، قیامت والے دن یہ کہانی نہیں چلے گی۔ خود سوچیں، اگین سوال ہے آپ سے، ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ بس دعا کریں اللہ ہدایت دے گا تو ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ، تو اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے پلان ہی نہیں کیا، آپ کی زندگی کو پلان ہی نہیں کیا اس حوالے سے، نہ کوئی سوچا ہے اس نے، نہ کوئی اس کے اندر ایک ارج ہے اپنی اصلاح کی، وہ کہہ رہا ہے اللہ سے دعا کرتے رہو، دعا قبول ہوگی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس مجھے کیا کچھ یہ مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے، اتنا زور لگانے کی ضرورت ہے، تو آپ اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ وہ
جو ہے اس طرح رہے گا. یا پھر اسی سے ملتا ہے دوسرا تصور ہے، وہ ہے توفیق کا غلط تصور. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں اس کو بھی ڈرس کیا گیا. ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر اکثر وہی دعا کر، آپ کہتے ہیں کسی کو نماز پڑھیں دعا کرو اللہ توفیق دے، یعنی یہ بھی اللہ پر الزام لگانے والی بات ہے. توفیق جو ہے اس کا تصور کیا سمجھا گیا ہے کہ وہی ہماری حیثیت جو ہے بس وہ کٹ پتلی ہیں، ہم وہ لاش کی مانند ہے. بلکہ ایک تو جگہ پر میں نے باقاعدہ خطبے میں یہ بات سنی کہ جی توفیق کا مطلب یہ ہے کہ ہم لاش ہیں اور اٹھا کے اللہ تعالیٰ ہم سے کام کرا لے. بس اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. توفیق کا مطلب کیا ہے؟ توفیق کا مطلب وہ کیپیسٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی. توفیق کا مطلب وہ اسباب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مہیا کیے ہیں. اب ان کو بروئے کار لا کر اگر اللہ کے کسی حکم کو آپ پورا نہیں کر رہے تو یو آر ریسپانسبل. یہ اللہ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. مثلا اب نماز کے حوالے سے دیکھا جائے تو توفیق کیا ہے؟ آپ کو اللہ نے صحت دی ہے، آپ کے کان ٹھیک ہیں، آپ اذان کی بات سن سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آپ کی ٹانگیں ہیں، آپ چل کے مسجد جا سکتے ہیں، پانی کے لیے وضو کے لیے پانی موجود ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ توفیق ہی تو ہے. اب ایک بندہ ان سب کے ہوتے ہوئے نماز نہیں پڑھ رہا تو کون سی چیز ہے جو اس کو روکے ہوئے؟ یہ الزام ہے اللہ کے اوپر. یاد رکھیں کہ اللہ سے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق نہیں دی، یعنی کام خود نہیں کرنا اور الزام اللہ پر. تو سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایڈریس کیا ہے اس مسئلے کو. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ. یہ مشرکین ایک دفعہ آئے اس فلسفے کو لے کر، جیسے ہم بھی فلسفی ہیں، ان کے ہاں بھی بڑے فلسفی تھے. وہ آئے قریب یہ مشرک آ کے کہیں گے لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا ہے ما اشرکنا، نہ ہم شرک کرتے، ولا آباؤنا، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، ولا حرمنا من شیء، نہ ہم کوئی حرام ٹھہراتے آپ کی حلال کی چیز. آپ جو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم شرک کرتے ہیں اور اللہ کی جو حلال کی بھی چیزیں ہم نے حرام کر دی ہے، تو اگر اللہ چاہتا تو نہ کرتے نا ہم. تو اللہ فرماتے ہیں کذالک کذب الذین من قبلہم، ایسے ہی جھٹلایا تھا ان سے پہلے لوگوں نے بھی، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ مزہ چکھ لیا انہوں نے عذاب کا. قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، تو تمہارے پاس کوئی علم ہے جس کی بنیاد پہ باتیں کر رہے ہو تو وہ لے کے آؤ. اٹکل بچوں باتیں نہ کرو. ان تتبعون الا الظن، وہ صرف اتباع کر رہے ہیں اپنے گمان کی. وان انتم الا تخرصون، اور صرف وہ کیا سائیں کرتے ہیں، تخمینہ لگاتے ہیں اور بس ان کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو یہ تصور نمبر 7 تھا. یہ بھی بہت بڑا نلیفائر ہے آخرت کا. توفیق اور ہدایت، ان دونوں کے جو غلط تصورات ہیں انہوں نے ہماری آخرت پر جو ایمان ہے اس کو خراب کیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارا کردار جو ہے وہ اس حالت. کلیئر ہے جی؟ اس پہ جو سمجھ میں آ گیا آپ کو تو آپ یس تو بات ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی ہم آگے چلتے ہیں. سبق نمبر 8. اب آخرت کا انکار کرتا کیوں ہے کوئی شخص؟ اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کر دیا. یعنی ویسے تو آخرت کا انکار بنتا نہیں ہے کیونکہ ہمارے اپنا وجود کے اندر ایک بہت بڑی شہادت جس سے موجود ہے. پھر قرآن مجید اس پہ بہت واضح ہے، احادیث پہ بہت واضح ہے، اس کے باوجود پھر آخرت کا انکار کیوں کرتا ہے؟ تو اس میں قرآن مجید کی ایک آیت تھی کافی اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے، وہی سورہ قیامہ ہے. اس میں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ یحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. ہم نے پہلے بھی آیت پڑھی تھی کہ قسم ہے قیامت کے دن کی اور قسم ہے نفس اللوامہ کی، یقیناً جو ہے آخرت پر حق ہے. اور لوگوں نے حساب لگا لیا ہے کہ ان کی ہڈیوں کو دوبارہ اللہ تعالیٰ اکٹھی نہیں کریں گے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اس پہ قادر ہیں ان کی انگلیوں کے پور دوبارہ بنا لیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اصل بات یہ ہے انسان چاہتا ہے کہ کوئی لمٹس نہ ہو، انسان چاہتا ہے کھل کے گمراہی کرے. اصل بات یہ انسان کی اندر کی جو چاہت ہے وہ یہی، وہ کسی قسم کی لمٹس قبول نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے، وہ تمام قسم جتنے بھی گناہ ہیں ان کو کھل کر ارتکاب کرنا چاہتا ہے. اصل بات یہ اس لیے آخرت کا انکار کرتا ہے. وہی جو اسی میں سورہ قیامہ میں آتا ہے نا کہ بل انسان والا نفسہ ہی بصیرہ، انسان اپنے آپ پر خود ہی بڑا اچھی طرح جانتا ہے اپنے آپ کو. بلو القا معذیرہ، وہ الگ بات دوسروں کو معذرتیں پیش کرتا ہے. تو اصل بات یہ ٹھیک ہے. تو یہاں تک ہم ابھی رکھتے ہیں. اس پہ بریک ہو کے آپ کو ویڈیو دکھائی جائے گی انشاءاللہ، پھر ہم 10 منٹ کے بعد اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے.
پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایسے کنکلوڈ کریں گے. جی بابا بھائی. جی کورس کوآرڈینیٹر کوئی ہے؟ جی کورس کوآرڈینیٹر کوئی اویلیبل ہے؟ چلیے انشاءاللہ یہاں سے میں شیئر کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ ویڈیو.
السلام علیکم. ہم کنٹینیو کرتے ہیں اپنی جو سیشن تھا. اچھا اب اصل میں کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے وہ ایگزٹ ہو رہے ہیں گروپ سے, تو دوبارہ سے کوشش کر رہے تھے گروپ میں آنے کی. چلیں برحال اگر وہ نہیں آپ کو سنائی دیا پھر آپ اس کو اس سیشن کے بعد سے دیکھ لیجیے گا. تو ہم اپنا سیشن جو ہے وہ کنٹینیو رکھتے ہیں. بسم اللہ اولہ آخرہ. بات یہاں تک ہو رہی تھی کہ آخرت کا انکار کوئی شخص کیوں کرتا ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ آخرت کا انکار اس لیے انسان کرنا چاہتا ہے کہ اس کے اندر ایک بڑی شدید ارج موجود ہے کہ وہ کھل کے گمراہی کرے, کھل کے گناہ کرے. تو یہ انسان کے اندر وہ چیز ہے کہ وہ لمٹ قبول نہیں کرنا چاہتا. ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قلم میں کہ جس کا بالکل پہلی آیات ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آغاز میں جو وحی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وہی تھی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اس کے بعد پھر جو بات اللہ نے ارشاد فرمائی وہ کیا تھی؟ کلا ان الانسان لیطغی. ہرگز نہیں, اصل بات کیا ہے, انسان چاہتا ہے طغیانی کرے. الرا استغنا, ٹھیک ہے, اور اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں بے نیاز ہوں, ٹھیک ہے. ان الی ربک الرجع, حالانکہ بعض اس کے بالکل برعکس ہے, آخر کار اس نے رب کی طرف ہی رجوع کرنا ہے, وہیں پلٹ کر چلنا ہے. تو معلوم ہوا کہ انسان کے اندر یہ ارج موجود ہے, اور جب تک کہ ایک اسٹرانگ کانسیپٹ نہیں ہوگا, وہ فیئر فیکٹر اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر حاوی نہ ہوگا, اس وقت تک وہ اس سے بچے گا نہیں, اس سے رکے گا نہیں, ٹھیک ہے. اس لیے یہ معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی تھا. ہم نے لاسٹ ٹائم بھی اس کو بڑی تفصیل سے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے صحابہ کرام جو ہیں آخرت کو سیریس لیتے تھے. حالانکہ سب کچھ انہوں نے کھپا دیا اپنے دین کے لیے, اپنی زندگیاں سب لگا دیں, اس کے باوجود وہ اس کے بارے میں اتنے کنسرن تھے, یہاں تک کہ اس دنیا میں ان کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ ملا. لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کے باوجود وہ اتنے پریشان تھے آخرت کے بارے میں. میں نے وہ حدیث آپ کو سنائی تھی, دوبارہ یاد دہانی کے لیے یہاں پہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں, اور جہاد کے سفر پہ جا رہے تھے. جہاد جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے, اس کو کرنے جا رہے تھے. اس کے باوجود وہ ایک ایسی پریشانی ان کو لاحق تھی, وہ سوال پوچھنا چاہتے تھے کہ ان کو موقع نہیں مل رہا تھا. آخرکار موقع ملا انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اذن لی اسألک عن کلمۃ قد امرضتنی واسکمتنی واحسنتنی. اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ سے ایک بات پوچھوں, وہ بات جس نے مجھے مریض بنا دیا ہے, وہ اسکمتنی, مجھے مستقل بیمار کر دیا, وہ احزنتنی, شدید غمگین کر دیا. تو اس پہ آپ سے پوچھا تھا فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, ان سے کہا سلنی عما شئت, ٹھیک ہے, سوال مجھ سے پوچھو, سوال جو بھی تم چاہتے ہو. قال, انہوں نے کہا یا نبی اللہ, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثنی بعمل یدخلنی الجنہ, ٹھیک ہے, مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں میں جنت میں داخل ہو جاؤں, جو جنت میں داخل کرتے ہیں مجھے. لا اسألک عن شیء غیرہا, اس کے علاوہ میں کچھ نہیں پوچھتا, بس یہی پوچھتا ہوں, ایک ہی سوال ہے, جنت میں کیسے جا سکتا ہوں. تو یہ ہے بات, یہ ان کا کنسرن تھا کہ اس بات پہ سوچ کے وہ مریض بن گئے. ہمارا حال, ہم اور باتوں کو سوچ کے تو مریض بنتے ہیں, ہمارا فیوچر میں کیا ہوگا پتہ نہیں, ہمارے بچے کہاں سے کھائیں گے, بیٹیوں کا جو ہے نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا, اور وغیرہ وغیرہ, اور بڑی چیزیں ہمیں, اور کوئی جو ہے رحمی رشتوں کے درمیان جو لڑائیاں ہیں وہ ہمیں پریشان کرتی. لیکن کبھی اس میں اتنی پریشانی نہیں ہوئی ہے کہ آخرت کے والے, آخرت تو کنفرم ہے ہماری, وہ تو جنت ملے گی پکی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا جواب دیا تھا, بخن بخن بخن, بہت خوب بہت خوب بہت خوب, سألت بعظیم لقد سألت بعظیم, تو نے یقیناً بہت بڑی بات پوچھی ہے, بہت بڑی بات, 3 دفعہ دہرایا آپ نے, اور پھر اس کا جواب بھی دیا. کہاں سے پھر وہ لے کر
کہاں سے وہ کنسرن لے کر آئے. ہمیں جب یہ بتایا جاتا ہے نا، جب اس طرح کی باتیں سنائی جاتی ہیں تو ہمارے لوگ اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ کرام کا نا شدت احساس تھا، یعنی کہ بات اتنی سیریس نہیں جتنی سیریس وہ لے گئے تھے. معاذ اللہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں لوگ. خدا را اس طرح کی باتوں کو ذہن سے نکالیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آخرت پر ایمان کیا تھا. آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب ہیں، ٹھیک، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اپنے بارے میں؟ یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری میں موجود ہے، واللہ ما ادری وانا رسول اللہ. انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن میں تمہیں بتا دیتا ہوں مجھے نہیں پتا ما یفعل بی، کہ میرے ساتھ کیا ہوں. I don't know what will happen to me. آپ بتائیں. ابو ہریرہ مجھ سے مروی مشہور روایت ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، صحیح بخاری میں ہے کہ آپ سے فرماتے ہیں خدا کی قسم میں دن میں 70 دفعہ سے زیادہ اللہ کے حضور میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں. ایسی بات نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں تھا کہ شدت احساس تھا ان کا، بات ہے ہی سیریس، بات اتنی آسان نہیں ہے. تو یہ پھر کیا ہوتا ہے جی، یہ ہم کیسے اس چکر میں پھنس جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بار بار پہلے بھی ہم نے ذکر کیا، امانی کا ذکر کیا ہے، وشفل تھنکنگ. اصل میں ہم نے اپنی طرف سے یہ پلان کر لیا، سوچ لیا کہ ہمیں تو بخش دے گا اللہ تعالیٰ، کوئی اتنا سیریس میٹر ہے ہی نہیں. خیر ہے خیر ہے، انسان خیر ہے کرتے کرتے اس کی اپنی خیر ہو جائے گی. اصل مسئلہ یہ سمجھیں اس بات کو، اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو، ان انسٹرکشنز کو پلے باندھیں. سورہ حدید میں آتا ہے کہ جب وہاں پہ وہ جو لوگ ہیں نا مسلمان، وہ جو صرف کلیم کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، وہاں پہ جب ان کو بتایا جائے گا کہ آپ تو ناکام ہو گئے یہاں پر، بڑا ہی ایک ڈرامیٹک سین ہے وہاں پہ جو سورہ حدید میں جس کا نقشہ ہمارے سامنے اللہ لے کر آئے ہیں، ہلا دینے والا ہے، چکا دینے والا ہے. اہل ایمان مسلمان ہی ہوں گے، سارے مسلمان. اللہ تعالیٰ یہ گزر جاؤ یہاں سے، پل سرات سے گزر جاؤ، جو گزر گیا وہ کامیاب ہے. لیکن وہاں پہ جو قلب کا سچا ایمان ہوگا وہی روشنی میں تبدیل ہو جائے گا. وہاں پہ کئی مسلمان ہیں ان کی روشنی کم ہوگی، کئیوں کی روشنی ختم ہو جائے گی. اب وہ تو نہیں جا سکیں گے اس راستے کو کراس کر، کیونکہ وہ راستہ ایسا ہے کہ اس کے اندر کئی پگڈنڈیاں ہیں اور سب کے سب جہنم کی طرف جاتی ہیں. صرف ایک راستہ ہے اس پیچ راستے میں، صرف ایک راہ ہے جنت کی طرف جاتی ہے. اب وہ جب ان کے پاس روشنی نہیں ہوگی تو وہ چیخیں گے، چلائیں گے، ینادونہم الم نکم معکم. اہل ایمان سے کہیں گے یار ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ روزے محشر وہ حیران ہو کے پوچھیں گے اہل ایمان سے جن کی روشنی ہوگی، قلب کی روشنی ہوگی، اعمال کی روشنی ہوگی، ان سے پوچھیں گے ہمارے ساتھ ہوا کیا کہیں گے وہ اہل ایمان؟ ان کو روزے محشر جواب دیں گے، قالوا بلا، ہاں تھے تو تم ہمارے ساتھ ہی، ولکنکم فتنتم انفسکم. اصل مسئلہ یہ تھا کہ تم نے اپنے آپ کو خود ہی آزمائش پہ ڈالا ہوا تھا. وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم انتظار میں رہے، وَارْتَبْتُمْ، اور تم شک میں رہے، وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، اور تمہاری اپنی وشفل تھنکنگ نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا، اپنی وشفل تھنکنگ تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا. حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، یہاں تک اللہ کا فیصلہ آ گیا. وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور دھوکے باز شیطان نے بھی تمہیں دھوکے میں ڈالا. یاد رکھیں باقی چیزیں تو چلو وہ علیحدہ تفصیل طلب ہیں کہ اپنے آپ خود میں بندہ آزمائش میں کیسے ڈال دیتا ہے. ایک تو ہے نا آزمائش پڑ گئی وہ تو چلو اللہ کی طرف سے پڑ گئی، ایک ہے بندہ غلط جگہ ہوتا ہے لیکن اپنے لیے کوئی ایسا کام شروع کر لیتا ہے جو اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، جو اس کے لیے آخرت کا بھی خرابی کا باعث بنتا ہے. تربص و انتظار، یہ تو شیطان کی بڑی اہم چالوں میں سے ایک چال ہے. جی ابھی نکال کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، وقت بہت پڑا ہے، ابھی جوانی ہے، بڑھاپے میں کر لیں گے وغیرہ وغیرہ. اور تب تم شک میں رہے، ایک ہے شک میں پڑ جانا، ایک ہے شک میں رہنا. ایک شک پڑ گیا، شک کو دور کیا جا سکتا ہے، مسئلہ نہیں. لیکن ایک شخص جو ہے وہ شک میں پناہ پکڑتا ہے، ریفیوج آف ڈاؤٹ اسے کہتے ہیں، کیونکہ وہ ڈاؤٹ سے نکلنے کی کوشش اس لیے نہیں کرتا کہ نکل گیا تو پھر کام کرنا پڑے گا، اس لیے انسان اپنے آپ کو اس میں رکھتا ہے. اور پھر اس کی وشفل تھنکنگ، خیر ہے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں. یاد رکھیں شیطان کی چالوں میں سے یہ چال ہے. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا پروگرام کھول کے ایکسپلین کیا ہے کہ وہ کیا اس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے وعدے کیے تھے. کچھ کیا کہا تھا اس نے؟ سورہ نساء میں بات ہے، یاد رکھیں. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ،
میں ان کو لازمن گمراہ کرتے رہوں گا اور میں ان کو لازمن جھوٹی امیدیں دلاتا رہوں گا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ اور میں یقیناً ان کو یہ حکم دوں گا کہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں، وہی توہمات میں ڈالتا رہوں گا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ اور میں ان کو یقیناً جو ہے یہ حکم دیتا رہوں گا کہ اللہ کی تخلیق میں جو ہے وہ گڑبڑ کریں، ٹھیک ہے، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کے اندر تبدیلی کریں. اور یہ تخیر فی الخلق جو ہے اس کی بہت سی صورتیں ہیں، میں اب اس پہ تفصیل نہیں جاتا، یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، بس اس پہ فوکس کریں. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی خدا کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا من دون اللہ فقط خسر خسرانا مبینا، اس نے بہت ہی جو ہے نقصان اٹھایا، وہ بڑے نقصان میں پڑ گیا. یعدہم ویمنیہم وہ ان کو وعدے دیتا رہا، ان کو جھوٹی امیدیں دلاتا رہا. وما یعدہم الشیطان الا غرورا اور جو کوئی شیطان انہیں وعدے دیتا ہے جو دھوکہ ہی دھوکہ ہے، دھوکہ اور فراڈ ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، دھوکہ اور فراڈ اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں. تو سمجھ آگئی بات آپ کو کہ یہ شیطان جو ہے اس کی چالوں میں سے بہت بڑی چال ہے کہ جھوٹی وشفل تھنکنگ میں ڈال دینا. اور انفارچونیٹلی ہمیں غور سے دیکھنا ہوگا کہ کہیں ہم امت مسلمہ کی اکثریت اسی وشفل تھنکنگ میں پڑی ہوئی ہے اور شیطان کے پوری طریقے سے اس وقت جو ہے شکنجے میں پھنسی ہوئی ہے. اور اسے نکلنے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم ہوش میں آئیں اور اس کی چال کو سمجھیں. اور ہم نے جو آج جو پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں، انکار کی جتنی صورتیں ان کو کھرچیں اپنے ذہن سے، تاکہ ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ واقعی معاملہ بہت سیریس ہے، واقعی آخرت میں جو ہے کامیابی اس طرح نہیں ہوگی. صحابہ کرام کیوں نہ پریشان ہوتے؟ تبوک کا واقعہ، غزوہ تبوک کا موقع آ گیا ہے، ساری زندگی جہاد پہ گزری ہے صحابہ کرام کی رضی اللہ عنہم اجمعین. وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے کیسے حساب لگا لیا کہ تمہیں جنت حاصل ہوگی؟ یعنی جب اس طریقے سے اللہ ان سے کلام کرتے تھے تو وہ کیسے سمجھیں کہ یہ مسئلہ اتنا سیریس نہیں ہے؟ اور وہ ہم سے بھی ویسے ہی کلام اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے حساب کیسے لگا لیا کہ تمہیں جنت حاصل مل جائے گی؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، وہ تو تمہارے اوپر وہ حالات آئے نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، ان پہ مصیبتیں آئیں، پریشانی آئیں، یہاں تک وہ ہلا دیے گئے ہمارے دین میں، اس راستے میں ہلا دیے گئے. حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یہاں تک کہ وقت کا رسول بھی اور اہل ایمان بھی چلا اٹھے مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ تب اللہ فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اللہ کی مدد قریب ہے، تب جا کے ان کے لیے کوئی راستہ بنا جنت کا. تم کیسے حساب لگائے بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام کو ڈانٹتے ہوئے اللہ کئی دفعہ اللہ نے ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ تم نے حساب لگا لیا جنت تمہیں ایسے مل جائے گی، لیکن ہم نے تو بڑا حساب لگایا، ہماری تو جنت بڑی آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو بہرحال وہ سوال جو میں نے پہلے بھی پوچھا تھا آپ سے، ان سب اس کے جوابات آپ مل گئے ہیں انشاءاللہ آپ کو، لیکن سوال بہرحال سامنے رہنا چاہیے. ہمارے صحابہ نے دین کے لیے سب کچھ کپا دیا، انہیں دنیا میں جنت کی بشارتیں تک ملی، لیکن اس کے باوجود وہ آخرت کے بارے میں اتنے پریشان کیوں تھے؟ اور اس کے بعد ہم نے دین کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. دین کے لیے کیا اپنی ذات پہ دین امپلیمنٹ نہیں کیا، تو دین کے لیے کیا ہم نے سروس دے دی تھی؟ تو گناہوں کا بڑا انبار ہے جو ہم نے اپنے سر پر اٹھایا ہوا ہے، اس کے باوجود ہم آخرت کے حوالے سے اتنے اللہ پرواہ کیوں؟ اس کا جواب آپ کو امید ہے مل گیا ہوگا. یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو یس تو بات، اور پھر سے انشاءاللہ ہم کوشچن آنسر کا آغاز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو اب کوشچن آنسرز ہیں. اگر بابا بھائی یاسر بھائی موجود ہیں تو وہ دیکھ لیں. جزاک اللہ خیر. مدثر بھائی، سب سے پہلے تو معذرت اس کی کہ یہ تھوڑا سا آج یہ ڈسکنیکٹ ہو رہا تھا، بہت زیادہ کچھ سرور ایشوز تھے ہمارے. کوشش کریں کہ نیکسٹ ٹائم ایسا نہ ہو. ہم ایکچولی 2-3 بیک اپ چل رہے ہیں ہمارے، اس کے باوجود یہ پرابلمس آتی ہیں، تو یہ آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی کا ایشو یہ تو ہوتا ہی. یہ ریکمینڈ کریں گے کہ اس کی ویڈیو جو ہے پورے لیکچر کی ہم آفٹر دا کلاس ہم اس کو آپ کو دیں گے، اس کا لنک، اس کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو ایک تسلسل سے بات سمجھ میں آ جائے. یہ بہت امپورٹنٹ بات لیکچر تھا آج کا. اچھا، میں کچھ سوالات لینا چاہوں گا. میرے پاس چیٹ باکس میں تو لوگوں نے ابھی تک سوال نہیں کیے، لیکن اگر کوئی صاحب چاہتے ہیں
تو ان سے سوال کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس مزید سوالات ہوں تو آپ ہمیشہ ای میل کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ کر سکتے ہیں پرسنلی مجھے. تو میں سب سے پہلے ایک سوال شاہد علی خان صاحب سے لوں گا. میں ان کا مائک انمیوٹ کر رہا ہوں تو آپ سوال کر سکتے ہیں شاہد صاحب. السلام علیکم مدثر بھائی آپ نے جو پوائنٹس گنائے تھے تو یہ پوائنٹس پہ نا جو ہے نا ایک صاحب کے ساتھ پہلے ہی ڈسکشن ہوا تھا. ان کو یہ تمام باتیں معلوم ہے کہ قیامت میں شفاعت جو ہے صرف اجازت سے ہوگی, یہ ہدایت کے آپ نے جتنے بات کہے, لیکن اس کے باوجود بھی مطلب جو عمل زندگی میں جو تبدیلی آنے چاہیے نا کہ انسان پابند بنے, نماز کا, دعوت کا کام کرے, اسلام کو پھیلائے, وہ چیز ان کی زندگی میں نہیں ہے. تو میں بس یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جاننے کے بعد آپ نے جتنے پوائنٹ ڈسکس کیے وہ سب جاننے کے باوجود بھی زندگی میں مطلب تبدیلی نہیں آئی, تو اس کا مزید کچھ سبب ہو سکتا ہے؟ جی بالکل. دیکھیں ڈیفینیٹلی ہم تو وہ سارے لوپ ہولز جو ہے نا ہم نے بند کرنے ہیں. وہ ایک کانسیپٹ ایسا نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر عمل صحیح ہو جائے گا. بہت سے ایسے کانسیپٹس ہیں جن کے اوپر پھر یہ بات ڈیپینڈنٹ ہے. پھر ڈیفینیٹلی ایک طلب بھی انسان کے اندر ہونی چاہیے. اگر وہ طلب ہے انسان کے اندر تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو راستہ آسان کرتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ لنکڈ ہیں. ہدایت تعالیٰ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. لیکن یہ بات ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وہ سارے جو چور دروازے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے کہ کم سے کم ان کو تو ہم بند کریں. تو انشاءاللہ ان کو بند کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے عمل کی طرف ہماری ہے. جیسے کہ آج ہم نے دیکھا کہ صرف شفاعت کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہیں بالکل کوئی شک نہیں کرتے, موحد ہیں بڑے پکے, لیکن اس کے باوجود جو ہے آخرت کے انکار کی ایک صورت ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشی دیں گے. تو یعنی رحمت غلط تصور یہ ہمارے ذہن میں بالکل ہمیں اس میں سے نکلنا ہے, اپنے ذہن سے نکالنی ہے یہ جو بات ہے. پھر اس کے بعد توفیق کا تصور ہے, ہدایت کا تصور ہے. تو ان سب تصورات کو جب ایز اے ہول انشاءاللہ ابھی ہم نے اور بھی ایمانیں تھے کمپوننٹس ڈسکس کرنے ہیں. ابھی ایمان بال کتاب آگے آئے گا. پھر ایمان القدر ہے, بہت زیادہ بہت امپورٹنٹ ہے, جو خاص طور پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جس پہ فوکس کیا. اور ان کے نزدیک امت مسلمہ میں جو بے عملی کا سب سے بڑا سبب ایمان القدر کے اندر خرابی ہے. تو ان سب لوپ جو ہولز ہیں ان کو جب ہم بند کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو بھی شخص صحیح معنوں میں ان کو سمجھ جائے تو انشاءاللہ یہ ہم نے کہا تھا کہ ہمارا ایکسپیرینس یہی بتاتا ہے کہ فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے, لوگ جو ہیں ان کی اصلاح ہوتی ہے. تو ان سب کو ایز اے ہول یعنی انکلوسیولی آپ کو دیکھنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دعا بھی کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے, طلب بھی دل میں رکھنی ہے. تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ پھر جو ہے they would lead to the right path. جزاک اللہ خیر. مدثر بھائی ایک بہت سمپل سوال ایک آیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ آخرت کو قرآن میں کیا کہا جاتا ہے؟ اس کے لیے کوئی پرٹیکولر ورڈ ہے یا صرف آخرت تک؟ جی اس میں مطلب یہ ہے کہ آخرت کا لفظ بھی ہے, قیامت کا ذکر, جس سے جو ہے یوم الحسرات بھی کہا گیا ہے. اس کو کئی نام ہے اس کے, کیونکہ ہر کوئی حسرت کرے گا اس دن. یوم الحسرات اس لیے کہا گیا کہ وہاں پہ جہنم مل جائے گا, وہ بھی حسرت کرے گا, جنت مل جائے گا, وہ بھی حسرت کرے گا. کاش میں جہاں پہ اچھے عمل کر لیتا کچھ تو زیادہ بڑی جنت مل جاتی. پھر اس سے یوم التغابن بھی کہا گیا ہے. ٹھیک ہے, ہار جیت کے فیصلے کرتے ہیں. تو کئی نام ہے اس کے جو قیامت جو قرآن میں ہے. قرآن کا تو بڑا میجر ٹاپکس میں سے نہیں ہے, تو اس کے بہت سے نام. جزاک اللہ خیر. اس کے علاوہ اگر کوئی صاحب کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی اپنا ہاتھ ہینڈ ریز کریں تو پھر ہم ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں. جی نصیر احمد صاحب آپ اپنا سوال کیجیے. جی السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام, آپ کی آواز آ رہی ہے. جی آج کے حوالے سے جو ہے جو ہم وشفل تھنکنگ ہے آخرت کے حوالے سے بخشش کا جو یہودیوں کا کانسیپٹ تھا جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چنتے ہیں یا اس قسم کے, ہم بھی اسی قسم کے کانسیپٹ پہ چل رہے ہیں کہ جی ہماری بھی بخشش ہو جائے گی. حالانکہ جو ہم نے اس حوالے سے حدیث پڑھی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو اور ایون کہ اپنی بیٹی کو بھی مخاطب کر کے کہا میں اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوں. تو لیکن ہم چونکہ حدیث ہے, میں اس کا انکار نہیں کر رہا کسی وجہ سے, لیکن کبھی کبھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوئی چیزیں ہیں کہیں نہ کہیں, کوئی ہے درمیان میں گڑبڑ.
اللہ تعالیٰ قرآن میں باقاعدہ کہتا ہے کہ وہ کتاب سورۃ بقرہ میں غالباً مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے کہ یہ نہ تو ان کی خواہشات پہ ہے نہ تمہاری خواہشات پہ، بلکہ یہ اعمال پہ ہے اس حوالے سے، جو اس طرح کرے گا وہ ایسے ہوگا، جو اس طرح کرے گا ایسے ہوگا. کچھ چیزیں قرآن میں کلیئر ہے. ابھی تک ہم مومن مسلمان ان چیزوں پہ ہمیں نہیں پتا. قرآن میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے وہ ایک مومن سے کیے، اور مومن کی تمام کریکٹرسٹکس بتا دی. باقی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، بخشے گا، بخشنا ہے، لیکن اس کی کنڈیشنز بتا دی. مین چیز ایمان کا ہے جو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں. ہمارے ایمان جو ہے نا اس حوالے سے نہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے اور نہ یہ چیزیں ہیں. یہ ایک کامنٹ بھی ہے، اور دوسری بات ہے کہ یہ بخشش کے حوالے سے جو تصور ہے صفات کا جو یہودی اللہ کا، ہم نے بھی میرے خیال میں ایسا ہی کچھ چیزوں کو سمجھا. اس پہ اگر کوئی کامنٹ کرنا چاہے پلیز. جی بالکل، یہی تو المیہ ہے. آپ نے اسی طرف ہی بات کی ہے کہ جیسے یہود کا سارا معاملہ تھا، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کی بھی خرابی جو آئی تھی اعمال کے اندر، وہ اسی وجہ سے اللہ نے خود فرمایا ہے ذالک بانہم، یہ الفاظ یعنی اسی لیے ہوا کہ ان کی یہ سوچ ہے کہ ہمیں جو ہے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. اللہ فرماتے ہیں ان کے اندر اتنی اخلاقی گراوٹ کیسے آ گئی. نہیں، ایک ایسی قوم جس کو اللہ نے بہت کچھ عطا کیا، اس کے بعد اس میں ایسی گراوٹ کیسے آ گئی کہ وہ اس مقام پہ پہنچ گئے. تو اس کا بھی وہی وجہ اللہ نے بتائی کہ یہ عقیدے کی خرابی ہے کہ جناب ہمیں جو ہے کچھ نہیں چھوئے گی، نہ آگ چھوئے گی، نہیں آگ جو ہے جہنم کی گنتی کے چند دن جو آپ نے ذکر کیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تمہاری مرضی چلے گی نہ کسی اور کی. یہ جو آیت نمبر 120 ہے نا سورہ نساء کی، اس سے آگے تو اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 123 ہے. اللہ فرماتا ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری مرضی چلنی ہے نہ اہل کتاب کی مرضی چلنی ہے. من یعمل سوءا یجزا بہ، جس نے بھی برا عمل کیا اس کو اس کی جزا مل کے رہے گی. آپ بتائیں، نہیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اتنا کیٹیگوریکلی اور بڑے واضح الفاظ میں کھرچا ہے کہ اگر ہم صحیح معنوں میں سمجھ جائے اس بات کو تو واقعی یعنی کوئی راستہ نہیں بچتا سوائے اس کے کہ ہم اعمال کریں. کتنی بڑی واضح آپ نے جزاک اللہ اس آیت کی طرف اشارہ کیا کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا بہ ولا یجد له من دون اللہ ولییا ولا نصیرا. تھریٹننگ انداز میں اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی نہیں پھر پائے گا اللہ کے سوا اور کوئی مددگار اور کوئی ساتھی. کان کھول کے سنو سارے، تم بھی سن لو اور اہل کتاب بھی سنیں، نہ ان کی مرضی چلنی ہے نہ تمہاری مرضی چلنی ہے. تو یہی تو وہ المیہ ہے، یہی تو ہم کوشش کر رہے ہیں. اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو کانسیپٹس ہیں ان کے اندر یہ جو اس طرح کے رکھنے پڑے ہوئے ہیں، جو کجیاں آ چکی ہیں، ان کو ہم دور کریں تاکہ تطہیر، جب ذہن کی تطہیر ہوگی تو انشاءاللہ اس سے عمل کی تطہیر کا بھی کوئی صورتیں پیدا ہوں گی. یہی امید ہے ہماری. تو جزاک اللہ، آپ کا جو کمنٹ تھا اس سے ایک اور امپورٹنٹ آیت جو ہے وہ یاد آ گئی. جزاک اللہ خیر. ریاض احمد رضا صاحب، یہ آپ سوال کیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال جو ہے نا وہ ہمارے آج کے لیکچر سے ذرا مختلف ہی ہے، لیکن اس کی مجھے ضرورت پڑ رہی تھی تو میں نے کہا استاد جی سے ذرا شیئر کر لوں. پوچھنا یہ تھا کہ جو عورت ہے یہ اپنے جو مطلب اس کے ناخن ہے اس پر نیل پالش جب لگاتی ہے تو نیل پالش لگانے کے بعد مطلب جب اس پر غسل فرض ہو جائے تو نیل پالش لازمی اتارنا ہوگی یا کوئی نہ بھی اتارے تو خیر یہ مطلب مسئلہ حل ہو جائے گا؟ جی ویسے لیکچر سے متعلق تو نہیں ہے، ٹاپک سے متعلق ہی پوچھیں. بہرحال یہ ہے کہ اس میں یہی ہے کہ وہ نیل پالش اتارنی چاہیے. پر اس میں ابھی ڈسکشن تھوڑی طویل ہے، فقہی ڈسکشن ہے، وہ پھر آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، آپ سے سیپریٹ ڈسکس کر لیں گے. چلے ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. تو میرے خیال سے مدثر بھائی باقی سوالات جو ہیں ای میلز کے تھرو یا واٹس ایپ کے تھرو لے لیں گے. بالکل، آپ آلویز ویلکم ہیں. مطلب جب بھی آپ کوشچن پوچھنا چاہیں آپ پوچھ سکتے ہیں. کورس کوآرڈینیٹر جو ہیں ان کو دے دیں، ای میل کر دیں تو انشاءاللہ ہم اس کا ضرور جواب دیں گے. باقی آپ لوگ پارٹیسپیٹ کرتے رہیں، اپنی پارٹیسپیشن کو یقینی بنائیں، کوئزز کو بھی ٹائم پہ جمع کرائیں، اسائنمنٹس کو بھی ٹائم پہ جمع کرائیں اور کیپ اٹ اپ. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ مدثر بھائی. تو انشاءاللہ آج کا ہم لیکچر یہ کمپلیٹ کرتے ہیں، اور ہوپ تو یہی ہے کہ تھوڑی سی اس میں جو پرابلم آئی تھی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کو سالو کر لیں گے. تھوڑا ریمائنڈر یہی کہ آپ لوگوں کا اسائنمنٹ نمبر 2 ایم سی کیوز کا جو کوئز ہے وہ آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے 23 جولائی تک. اس کو جلد سے جلد کوشش کریں کمپلیٹ کرنے کی.
اور یہ جو لیکچر ہے ہم یہ ریکارڈنگ یوٹیوب پہ ڈالیں گے, آپ اس کو پلیز چیک کریں کیونکہ تھوڑا سا بیچ میں جو تسلسل ٹوٹا تھا وہ کوشش یہی ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے. تو جزاک اللہ خیر, انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں دوبارہ ملاقات ہوگی, بات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.